إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس پھر چاہیے نا کہ وہ لوگ ہم سے دعا کریں، اللہ کہہ رہا ہے
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم کا پیغام ہے کہ تمہارا رب پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہے، یہ پیغام ہے، اپنی امت کو دے دیجیے۔ اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی بے پایاں رحمت اور مغفرت کا سامان ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس آدمی کے لیے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے مغفرت نہیں کروا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اس بد دعا کے اوپر آمین کہی جب جبرائیل نے یہ بات کہی تھی، بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص، کس قدر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کی رحمت چل کر آ گئی، اللہ کی مغفرت دستک دے رہی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سما ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول بنا دیا، شیاطین جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے یہ سارے کام کیے لیکن میں یہ نعمت حاصل نہیں کر سکا، تو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہے کتنی؟ انسان کی زندگی ایک سانس ہے، اگر وہ آ گیا تو زندہ ہے، نہ آیا تو مردہ ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی، اور انسان کی زندگی میں اسے کئی مرتبہ یہ موقع میسر آیا لیکن اس موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا، مغفرت نہ کروا سکا، اسے یہی پتہ نہ چلا کہ میرا رب کون ہے، اسے یہی پتہ نہ چلا کہ میں نے ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں، میں نے دعا کیسے کرنی ہے، میں نے معافی کیسے مانگنی ہے۔ تو یہ جہالت کا اور اس کے ساتھ ساتھ غفلت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے یہ کہ انسان نہ اللہ کو پکارنا جانتا ہو نہ پکارے، نہ اللہ سے معافی مانگنا جانتا ہو نہ مانگے، اللہ کی رحمت ایک مہینہ تک سایہ فکن رہ کر وہ سمٹ کر چلی جائے اور ہم محروم کے محروم رہ جائیں، بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ آج آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر فرمایا کرتے۔ ایک دن آپ نے اسی طرح پوچھا بھی کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگے نہیں آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا آج میں نے خواب دیکھا۔ دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے آؤ ہم، مجھے اٹھا کر ایک
مشکل گھاٹی کی طرف لے گئے. جبل وعرن، بڑی دشوار گزار پہاڑ تھا وہ، بڑا ہی دشوار گزار. وہاں لے گئے. میں نے کہا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا، یہ مشکل ہے. سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فرشتے کہنے لگے ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. فرشتوں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کو پہاڑ کے اوپر لے گئے. مَهَذَا الْأَصْوَاتُ، جب آگے چلتے ہیں کچھ آوازیں سنتے ہیں، چیخنے کی، چلانے کی آوازیں سنتے ہیں، رونے کی آوازیں سنتے ہیں. مَهَذَا الْأَصْوَاتُ، فرشتوں سے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا اُوَاءُ اہل النار، یہ جہنم والوں کی آہ و بکا ہے، یہ جہنم والوں کی چیخ و پکار ہے. معلقین بعراقیبہم، یہ اپنے پیٹھ کے بل لٹکائے ہوئے ہیں. مشققۃ اشداقہم، ان کے چبڑے، ان کی باچھیں وہ چیری جا رہی ہیں اور اس سے خون بہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کا گناہ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ فرمایا یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ لوگ روزے کو افطار کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، اس کے وقت سے پہلے. اندازہ لگا، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ہم ایک سادہ سا معنی لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی روزہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، 15 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی، اس نے روزہ پہلے افطار کر لیا، جان بوجھ کہ برداشت نہیں ہوگا، اس نے روزہ افطار کر لیا. اس کی سزا یہ ہے، اور جس نے روزہ نہ رکھا اس کی سزا کیا ہوگی؟ پہلے بات سمجھ لیں، جس نے روزے کا انکار کیا اس نے اسلام کے 5 رکنوں میں ایک رکن کا انکار کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم سے یہ گرمی جھیلی نہیں جاتی، ہم سے یہ شدت برداشت نہیں ہوتی. چلو یہ شدت جو ہے دنیا کی یہ تو برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کی شدت تو برداشت ہو جائے گی نا. جہنم کی سلگتی ہوئی آگ تو برداشت ہو جائے گی. جب کفر کا لیول اوپر لگ گیا، جب اس نے روزہ رکھنے سے انکار کر دیا، روزہ کا انکار کر کے اسلام کے ساتھ اس نے انکار کا مظاہرہ کر دیا، تو اب وہ شخص اللہ کی جہنم کا مستحق ہے. لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ زمرے میں آیا، رمضان پا لیا، مغفرت نہ کروا سکا، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو تھا روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنا. یہ پہلی بات اللہ قرآن کے اندر ذکر کر رہے ہیں. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ چند دن پتہ بھی نہیں چلتا. آج دیکھ لو 6واں روزہ ہے، گویا رمضان المبارک کے 6 حصے کیے جائیں، 5 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ گزر گیا ہے. ایسے ہی ہے نا، یا آپ کہہ رہے 6 حصے کریں تو 5واں حصہ، 6واں حصہ گزر گیا. کتنی تیزی کے ساتھ یہ گزر رہا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. میرے دوست اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک غفلت کی نظر نہ ہو. یہ رمضان المبارک ایسے نہ گزر جائے جیسے روٹین میں انسان کے پاس کوئی چیز آتی یا چھن جاتی اسے پرواہ نہیں ہوتی. رمضان کے آنے کی فکر، رمضان سے فائدہ اٹھانے کی فکر،
رمضان میں مغفرت کروانے کی فکر، رمضان میں رب کو راضی کرنے کی فکر پیدا کریں۔ اگر یہ فکر پیدا نہیں ہے تو پھر یہ نقصان ہے، اور نقصان بھی کسی دوسرے کا نہیں، اپنا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ اگر تو نے ہمیں زندگی میں رمضان نصیب کیا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کو جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق گزارنے کی توفیق مل جائے، یہ دعا کرو۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جس وقت میرے بارے میں سوال کرے نا تو ان کو بتا دے میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں یہ بھی قرآن بتا دے گا، ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگے جان سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا رب عرشوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور بات سچی اسی طرح ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس میں ایک ذرے کا بھی شک نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ تصور کرے میں اللہ سے چھپ گیا ہوں، میں اللہ کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا ہوں، تو یہ اس نے حقیقت میں توحید کا انکار کر دیا۔ اللہ تو وہ ہے کہ جب ایک مائی خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی، کونے ایک مکان کے کونے میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں تو بوڑھی ہو گئی اور اب آ کر میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، اب میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ یہ آہستہ آہستہ اپنے گلے کر رہی ہے، شکوے کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں حالانکہ میرے کمرے کے اندر تھی، میرے حجرے کے اندر تھی، اللہ کے رسول سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، میں سن نہیں پائی، اللہ کا اعلان ہو گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے تمہاری بات سن لی، تمہارا رب وہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سلیقہ سیکھو، اس سے اپنی التجائیں کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ وہ میں آگے چل کر ذکر کرتا ہوں، حدیث کے لفظ ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو سارے کے سارے گمراہ تھے، سارے ہی تم گمراہ تھے، سارے ہی بھٹکے ہوئے تھے، سارے ہی راستہ بھول گئے تھے، الا من ہدیتہ، ہاں جس کو میں نے ہدایت دے دی، جس کو میں نے راستہ دکھا دیا، فاستہدونی اہدیکم یا عبادی، بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کلکم جائع الا اطعمتہ، سارے کے سارے بھوکے تھے، سارے کے سارے پیاسے تھے، سارے کے سارے جو ہیں محتاج تھے، میں نے اس شخص کے سوا جس کو میں نے کھلا دیا۔ فاستطعمونی اطعمکم، بس مجھ سے روٹی مانگو، مجھ سے اپنی حاجت مانگو، میں تمہیں تمہاری حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کتنا قریب ہوں، کہاں سے سنتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ خولہ کی بات کونے کے اندر سیدہ عائشہ سن نہیں پا رہی، اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اب اس آیت کے اندر، اس واقعے کے اندر کوئی دوسری شخصیت حائل تھی؟
ہم دعائیں مانگتے ہوئے اللہ کو واسطے دیتے ہیں، اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، اوے اللہ کو واسطے دے رہے ہو، وہ اللہ ان ذاتوں کا محتاج ہے، یہ تم اپنی توحید میں نقص پیدا کر رہے ہو۔ چلو مان لیتے ہیں کہ دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہیں ان کے نام لے لے کر دعا مانگو، تو پھر میں اپنے نبی کی نماز کو کہاں لے جاؤں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہاں واسطہ دیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، کہاں کہا کہ اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے کی دعا ہے، پھر جلسے کی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کہاں میرے نبی نے درمیان میں کوئی واسطہ تلاش کیا؟ پھر آگے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑا، کہاں واسطہ آ گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ تشہد کی دعا ہے، کہاں کہا اللہ ابراہیم کا واسطہ ہے، موسیٰ کا واسطہ ہے، عیسیٰ کا واسطہ ہے، نوح کا واسطہ ہے، آدم کا واسطہ ہے، کہاں کہا؟ سیدھی بات ہے کہ اللہ تمہارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، تم سرگوشی میں بات کرتے ہو، اللہ تمہاری دعا کو سن لیتا ہے، اللہ تمہاری پکار کو سن لیتا ہے۔ کبھی اللہ سے سرگوشیاں کر کے تو دیکھو، کبھی اس کا لطف تو اٹھاؤ، کبھی اپنے دل کا اظہار اللہ کے سامنے تو کرو۔ ہم نے اپنے واسطے بنا لیے اور ہم سارا دن روزے رکھے، ساری رات ہم قیام کریں، ہم سارا دن ذکر و اذکار کریں، ہم اللہ کو پکاریں، لیکن ہمارے عمل کے اندر ایک شرک ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اگر شریک کرو گے لَحَبِطَ عَمَلُ، تمہارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ روزے بھی رکھے، قیام بھی کرے، صدقات بھی دے، نمازیں بھی پڑھے، نیکیاں بھی کرے، سب کچھ کریں، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر ہمارے عقیدے میں شرک موجود ہے تو بخشش نہیں ہے، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ صدقات قبول ہوں گے، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہوگی۔ قبول ہوگی اس وقت جب ہمارے عقیدے میں اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہ ہو اور اللہ کی توحید کا واضح اقرار نہ ہو، اس پر ایمان نہ ہو، تب تک بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں دعوت فکر پیش کر رہا ہوں، میں اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ کیوں ہم اپنے اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں ہم اپنی آخرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، ہم نے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر شرک کے دروازے کھولے، ہم اس میں داخل ہوئے اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ میرا نبی پوری نماز کے اندر اللہ کو ڈائریکٹ بلا رہا ہے، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ پکڑتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ پکڑتا ہوں، مسیح دجال کے عذاب سے پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی میرے اوپر رحم فرما، واجبرنی میری اس پتلی حالت کو درست کر دے۔ اللہ سے باتیں تو کرو، اللہ سے گفتگو تو کرو، اللہ سے سرگوشیاں تو کرو۔ میرا رب اگر بھاگ کر تمہاری طرف نہ آئے، میں مجرم ہوں۔
ہم کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اس کی روح نکل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آج غم سے دل پھٹ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم وہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے دنیا کے اٹھ جانے سے میں غمگین ہوں. اللہ کے رسول بے بس، جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جہاں اجل آ گئی، وہاں مدت آ گئی، آ گئی. اللہ کے رسول کے ہاتھ ہے، اس سے معزز ہاتھ ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے زیادہ کوئی سچی دعائیں ہو سکتی ہیں؟ لیکن وقت آ گیا، وقت آ گیا تھا. جب وقت آ جاتا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، وہ نبیوں سے بھی نہیں کرتا، وہ جب فرشتوں پر آئے گا ان سے بھی نہیں کرے گا. جب وقت آ گیا وہ ٹلتا نہیں ہے، وہ اٹل ہے، اور ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ کے اندر تاخیر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی ولا ابالی. اے ابن آدم، بے شک تیرا پکارنا، تیرا ہم سے امید رکھنا، مجھ سے دعا کرنا، غفرت لک علی ما کان منک، میں جو بھی تیرے گناہ ہوں گے سب معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. یا ابن آدم لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ جو ہیں یہ آسمان کے بھراؤ کے برابر ہو جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک یا ابن آدم، اے ابن آدم میں تجھے معاف کر دوں گا. کتنا واضح پہ معاف کر دوں گا. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو زمین کے بھراؤ کے برابر غلطیاں لے کر آئے گا. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور تم مجھے اس حالت میں ملا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میں اس کے بھراؤ کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا. زمین کے بھراؤ کے برابر گناہ ہے، تم شرک لے کر نہیں آئے، اللہ سے معافی مانگی ہے. اللہ کہتا ہے میں زمین اور آسمان کے بھراؤ کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا تمہارے لیے. اتنا واضح پیغام. اور پھر ہم رمضان المبارک کو ایسے ہی گزار دیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری کمیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، غلطی ہو گئی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، بلا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. آپ چلے گئے، اس کا پھل چکھ لیا، کپڑے اتر گئے، جنت سے نکال دیے گئے. اب وہ اللہ سے دعا کیا کرے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. کسی کو مخاطب کیا کے درمیان میں کہ اللہ جبرائیل کا واسطہ ہے، اسرائیل کا واسطہ ہے، اسرافیل کا واسطہ ہے. میرے دوستوں اللہ کو واسطے نہ دو، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اللہ ان کے ہاتھوں مجبور ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے معافی نہ دے. آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا.
اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مہلت دے دی کہ جاؤ اب دنیا کے اندر اب وہاں جا کر عمل کرو اور اتنے عمل کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے، جا کر دنیا کو میری توحید کی دعوت دو۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، 1000 کا لشکر، وہ سارے لڑاکے، ریگولر آرمی، اسلحہ ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، تیر و تفنگ ان کے پاس، زرے ان کے پاس، پورے اسلحہ سے لیس۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میں تو 313 لے کر آ رہا ہوں اور ٹوٹل گھوڑے کتنے ہیں گنتی کے اندر 2 گھوڑے، اونٹ کتنے ہیں 8 اونٹ ہیں، چند تلواریں ہیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا ہے، کسی کے پاس سرا ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اتنی پتلی حالت دیکھی، آپ ایک چھپر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب دعا مانگنے کا سلیقہ دیکھو، دعا مانگنے کا طریقہ دیکھو۔ اللہ کے نبی کی ذات ہمیں سکھانے آئی تھی، ہمیں بتانے آئی تھی۔ اللہ کے نبی کی شخصیت وہ ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ۔ دعاؤں میں، عبادتوں میں، معاشرت میں، زندگی گزارنے میں، کاروبار کرنے کے اندر، تمام معاملات کے اندر اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم انجزنی ما وعدتنی، لمبی دعا ہے، آپ کے کندھوں سے چادر نیچے گر گئی۔ اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت، یہ 300 سے اوپر کچھ لوگ جو تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیری توحید کے لیے آج اپنی جانوں کے، اپنی تنیوں پر لے کر میدان کارزار کے اندر اترے ہیں، اے اللہ ہم نہتے، اے اللہ ہم عاجز، اللہ اپنی دعا کو پورا کر دے، اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، اللہ قیامت تک تیری سرزمین پر تیری توحید کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گی۔ اللہم انجزنی ما وعدتنی، یہ میرے نبی کے دعا کے الفاظ ہیں، اس سے سیکھو، سمجھو۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں تو اپنا سارا سامان لے کر تیرے دربار میں آ گیا ہوں۔ اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ تیرے سوا ہماری سننے والا کوئی ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی مددگار ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی بگڑیوں کو سنوارنے والا ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی داتا ہے؟ اے اللہ کمیوں کو پورا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، آج بھی اللہ کے سامنے لے آؤ، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے یہ رمضان ہمارے لیے خیر کا باعث ہو جائے۔ اپنے عقیدے کے اندر توحید پیدا کرو، اپنے عقیدے میں شرک کو دیر سے نکالا دو،
शिरक से कोसों दूर भाग जाओ। देखो अल्लाह की मदद कैसे उतरती है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं, हज़रत अबू बकर आए, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अपने रब के सामने हाथ फैलाए हुए। आपकी कैफियत ये है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, चादर कंधों से नीचे है। अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आती मा वअदतनी। अल्लाह आज उस वाले को पूरा कर दे। हज़रत अबू बकर ने कैफियत को देखा, चादर उठाई, मेरे नबी के कंधों पर रख दी, कहा अल्लाह के रसूल आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, अल्लाह के रसूल आपकी पुकार अल्लाह ने सुन ली है, अब आप अल्लाह से जो दुआ मांग चुके हो अल्लाह ने आपको दे दिया है। हज़रत अबू बकर चादर उठाकर आपके कंधों पर रख दी। मेरे भाइयों, हमने कभी अपने अकीदे का जायजा लिया? हम कहते हैं दुआएं मांगते कबूल नहीं होती, और ये तो हदीस के लफ्ज हैं। अल्लाह कहते हैं मैं हर एक की दुआ को सुनता हूं जब तक वो जल्दी ना करे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो जल्दी कब करता है? फरमाया जब वो कहता है मैंने बड़ी दुआ किया कबूल ही नहीं होती। और कबूल क्यों नहीं हो रही? आपको कैसे पता कबूल नहीं हुई? हो सकता है अल्लाह ने वो मुनासिब वक्त तक मौखर कर दी हो सकता है अल्लाह ने उसके एवज में आपके ऊपर जो उतरने वाले मसाइब के पहाड़ थे उनको टाल दिया। ये तो अल्लाह को पता है ना। दुआ कबूल होती है हर एक की, अल्लाह सुनता है। मैंने लोगों के मुंह से सुना, वो कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें। हम कहते हैं जी आप भी करें हम भी करें। और नहीं नहीं तुसी अल्लाह के बड़े करीब हो, अल्लाह साड़ी कितने सुनता है। ये शिरक के लफ्ज हैं। मैंने मिसाल इसलिए पहले पेश कर दी, कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। वो बीबी आई अपना शिकवा कर रही थी, हालांकि दुआ नहीं कर रही थी। अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने बात को कबूल कर लिया और खुशखबरी भी दे दी उसके लिए। अल्लाह क्यों नहीं सुनता? अगर हम कहें अल्लाह नहीं सुनता तो जाओ दोबारा जाकर कलमा पढ़ो। अल्लाह क्यों नहीं सुनता? अल्लाह तो मट्टी के अंदर, जमीन के असफल साफिलीन के अंदर एक जर्रे का भी मालिक है, एक छोटे हशरात छोटे से कीड़े का भी राज़िक है। तुम किस तरह कहते हो अल्लाह नहीं सुनता? ये तो अल्लाह की जात में नक्श पैदा कर रहे हैं। अल्लाह नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? अल्लाह तुम्हारा रब नहीं है? अल्लाह तुम्हारा राज़िक नहीं है? अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने कंधों पर नहीं दिया? अल्लाह के नबी की तरह दुआ मांगो। अल्लाह ने खुशखबरी दी, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। इस्तस्तगीसून है नबी, जिस वक्त आप अल्लाह से मदद मांग रहे थे, फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। और उसने क्या कहा? इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। इस मैदान के अंदर अल्लाह की तरफ से 1000 फरिश्ता पैर दर पैर नीचे उतरेगा, कतार अंदर कतार नीचे उतरेगा। सहाबा ने देखा, फरिश्तों को देखा कि लोग उन मक्के के मुशरिकों के पीछे ऐसे शख्सियत, ऐसे लोग अपने घोड़ों पर सवार हैं, वो भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की मदद उतरती हुई देखी। अल्लाह ने वादा दे दिया कि 1000 फरिश्ता उतरेगा और वो 1000 लोग शिकस्त खाकर भागे। 70 सरदार मरवाए, 70 गिरफ्तार हुए उनके। अल्लाह की मदद किस तरह उतरती है? आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिस वक्त मुश्किल वक्त आया, कोई तीसरा मुसलमान चौथा मुसलमान नहीं था। बादशाह ने बीवी को बुला लिया, आप नमाज में खड़े हो। हम तो नमाज के करीब ही नहीं जाते ना। जब भी कोई मुसीबत आती है सबसे पहले अल्लाह की तरफ रजू करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह से मदद मांगनी है तो नमाज से मदद मांगो।
ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہم نے اللہ سے کیا مدد مانگ لی؟ اور پھر کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ظلم نہ ڈھاؤ، یہ نہ کہو اللہ نہیں سنتا، اللہ سنتا۔ اللہ کو سناؤ تو صحیح، تمہیں سنانا آتا ہے اللہ کو؟ اللہ کو سناؤ، اور اگر نہیں سناؤ گے تو یاد رکھو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے، اس کو سمیٹ لو، اپنے کپڑوں کو پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر، اللہ سے گفتگو کر کے، اللہ سے سرگوشی کر کے، اللہ سے اپنے دل کا حال سنا کر مانگ لو۔ جس طرح وہ نہیں سنے، وہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو ہماری مغفرت کا سامان اکٹھا کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور کہا اگر اللہ سے معافی نہیں مانگو گے رب ناراض ہو جائے گا۔ من ادرک رمضان لم یغفر لہ بعدن بعدن، اس کے لیے دوری ہے جس نے اللہ کے رمضان کے آنے کے بعد اللہ سے معافی نہ کروائی۔ تو کیا تو اللہ سنتا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو بیابان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہی ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی۔ جب دیکھا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنی بیوی تیرے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پیغمبر اس طرح مانگا کرتے تھے، قربانیاں پیش کرو، اللہ کے ساتھ محبت دنیا کی تمام آسائشوں سے زیادہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنے پیار کو بڑھاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاؤ۔ میرے نبی نے کس طرح دعا مانگی، ابراہیم نے کیسے دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی، آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی، دعا کا سلیقہ سیکھو۔ اور آخر میں ایک واقعہ ذکر کروں۔ ایک جنگ کے اندر بڑا ہی آسان نسخہ ہے، پہلے بھی کئی بار شاید سنایا ہو۔ ایک جنگ کے اندر ایک کمانڈر بھیجا، وہ ہر نماز کے اندر نا جس وقت قرات ختم کرتا تو کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ سورت تلاوت کرتا۔ صحابہ اس کے مخالف ہوئے، بھئی تمہیں ایک ہی سورت آتی ہے؟ اس نے کہا بھئی میں تو یہ پڑھوں گا، ہر رکعت میں پڑھوں گا، جس نے نماز پڑھنی پڑھے، جس نے نہیں پڑھنی نہ پڑھے۔ صحابہ نے کہا بھئی ٹھیک ہے۔ پہلے یہ مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم امام نیا مقرر کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو مقرر کیا۔ کہنے لگے چلو جا کر ہم بات کریں۔ جب واپسی پر گئے، اللہ کے رسول کو جا کر سارا قصہ سنایا کہ اللہ کے رسول اس نے تو سورت اخلاص کے علاوہ ہمیں کچھ سنایا ہی نہیں۔ آپ نے اس کو بلا دیا، اب میرے پیارے صحابی مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ تم ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس صحابی کے لفظ سنے، اللہ کے رسول میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی توحید سے محبت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی توحید سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اے میرے پیارے صحابی تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سورت کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے پیارے حبیب آپ کہہ دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، نہ ہماری عبادتوں کی، نہ ہماری ریاستوں کی، نہ ہمارے پیسے کی، نہ ہمارے خلوص کی، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنم دیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی دوسرا اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہی صورت ہے۔ آپ نے ایک اور واقعہ اسی صورت کے ساتھ ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں رمضان گزر جائے اور ہمارے عقیدے جو ہیں وہ درست نہ ہو، ہمیں دعا مانگنا نہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید درست نہ ہو، ہمارے عقیدے کے اندر شرک موجود ہو، تو پھر دف ہے ہمارے رمضان پر، ہماری عبادتوں پر، ہماری ریاستوں پر، وہ تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں عمل تب قبول ہوگا جب توحید خالص ہوگی، جب اس کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آج ایک نیا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا معاویہ بن معاویہ مزنی کے جنازے میں 50,000 فرشتے اترے تھے۔ اندازہ لگاؤ ذرا، 50,000 بندہ ہو جائے، دنیا کہتی ہے بھئی اتنا بڑا جنازہ۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے کے اندر کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ وقت کا بادشاہ دیکھ کر کہنے لگا اصل تو دلوں کا بادشاہ یہ جا رہا، ہم بادشاہ نہیں ہیں۔ جو لوگ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، میرے دوست اور بزرگوں، 50,000 فرشتے اترے ہیں اور جبرائیل بھی آئے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اتنا اعزاز میرے صحابی کو، یہ کس بات کا اعزاز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کان یقرأ قل هو اللہ احد، کان یقرأ قل هو اللہ احد قائما وقاعدا وراکبا وجالسا، کہ آپ کا یہ صحابی بیٹھا، چلتا، کھڑا اور لیٹا ہوا ہر وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اس اعزاز میں اللہ نے 50,000 فرشتے اس کے جنازے میں اتار دیے۔ یہ رمضان کہیں ختم ہو اور ہم اپنا دامن جھاڑ کے جہاں جس جگہ پر کھڑے تھے واپس چلے جائے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اپنی توحید کو درست کرے، اپنے عقائد کو درست کریں، شرک سے دور ہو جائیں اور اللہ کی صورت سے محبت کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو پکاریں ہر مشکل میں۔ جب مصیبت آئے، جب مشکل آئے، جب بیماری آئے، اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پھیلا لو، عاجز ہو جاؤ، اللہ تیرے سوا تو ہماری دعا کو سننے والا ہی کوئی نہیں۔ دیکھنا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کس طرح اترتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے جو کہا ہے اور جو سنایا ہے، سننے والوں کو بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔